یہ جو اورنگزیب بادشاہ تھا نا، اب یہ ہسٹوریکل فیکٹس دے رہا ہوں آپ کو، تاریخ کی سچائیاں۔ جب ان سے پہلے کا حکمران فوت ہو گیا، بعد میں اورنگزیب عالمگیر حکمران بنا، لیکن بنا کیسے یہ سوچیں۔ اس کا دوسرا بھائی تھا دارا شکو، دارا شکو اس کا بھائی تھا اورنگزیب کا۔ جب بادشاہ فوت ہو گیا نا، اب دونوں کی طلب تھی کہ ہمیں حکومت مل جائے، مگر نیت الگ الگ تھی۔ طلب حکومت کی تھی، مجھے تخت مل جائے، دونوں چاہتے تھے، مگر انٹینشن اور نیت الگ تھی۔ دارا شکو چاہتا تھا مجھے حکومت مل جائے، میں عیاشی کروں۔ اورنگزیب بیٹھتا تھا فقیروں کے ساتھ، اللہ کے ولیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا۔ اس کی طلب تھی میرا رب مجھے تخت دے، میں محمد عربی کی شریعت کی خدمت کروں۔ چاہتے دونوں تخت تھے، نیت الگ الگ تھی۔ امام الانبیاء کے غلام، ایک اللہ کا ولی رہتا تھا فقیر جھگی میں، تو دارا شکو اس کے پاس گیا کہ فقیر سے جا کے دعا کروائے کہ مجھے تخت مل جائے، کہ میں بادشاہ بن جاؤں۔ جب دارا شکو وہاں پہنچا نا، تو فقیر بیٹھا تھا اپنی گدڑی پہ، اپنے اس پھٹے ہوئے مسلح پہ بیٹھا تھا۔ اس نے کہا السلام علیکم، ان کا وعلیکم السلام۔ تو وہ فقیر اٹھ کھڑا ہوا اپنی جگہ سے، اللہ کا ولی۔ تو دارا شکو کو فرمایا میری جگہ پہ بیٹھ جاؤ، ادھر بیٹھو میری جگہ۔ اس نے کہا نہیں حضرت، میں وہاں بیٹھنے کے لائق نہیں۔ اب نے فرمایا تم میرے مہمان ہو، آؤ میری جگہ پہ بیٹھ جاؤ۔ 3 بار فرمایا میری جگہ پہ بیٹھ جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، میں وہاں نہیں بیٹھ سکتا، میں وہاں بیٹھنے کے لائق نہیں۔ فرمایا چلو پھر سامنے بیٹھتا۔ فقیر پھر اسی گدڑی پہ بیٹھ گیا۔ فرمایا اب بتاؤ کیسے آئے؟ کہنے لگا حضرت مجھے ہندوستان کی حکومت دے دیں، مجھے ہندوستان کا تخت عطا کر دیں، سنا ہے آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ فقیر رہتا جھگی میں ہے، بانٹتا تخت۔ اسی لیے کلندر لاہوری، کلندر سیال کوٹی، علامہ اقبال کہتا کہ اے مدینے والے تیری درگاہ کے گوشے میں دب کر بیٹھنے والے، جب اٹھتے ہیں تو دامان سریا تھام لیتے ہیں۔ تیری درگاہ کے گوشے میں دب کر بیٹھنے والے جب اٹھتے ہیں تو دامان سریا تھام لیتے ہیں۔ کہنے لگا حضرت مجھے ہندوستان کا تخت چاہیے، آپ کے قدموں میں اس لیے آیا ہوں۔ فقیر ہنس پڑا، فرمایا میں نے 3 بار تجھے دیا تھا، تو نے خود نہیں دیا۔ اب اسے سمجھ آئی، اب سمجھ آئی۔ دنیا دار تھا نا، فقیروں کی بولی نہ سمجھ سکا، کیونکہ اٹھنا دنیا داروں کے ساتھ، اور نیت میں خباثت تھی کہ عیاشی کروں گا، دنیا کماؤں گا، زندگی کی عیش ہوگی اگر میں بادشاہ بن گیا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، فقیر نے کہا اب موقع چلا گیا، میں نے 3 بار تجھے تخت دیا تھا، تو نے نہیں دیا۔ یہ اٹھ کے چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد یا کچھ وقت کے بعد اورنگزیب آ گیا۔ اورنگزیب فقیر کے پاس، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ فقیر اٹھ کھڑا ہوا اپنی گدڑی سے، کہا آؤ رنگزیب میری جگہ پہ بیٹھ۔ ابھی اپنی بات نہیں کی اورنگزیب نے، میں آیا کیوں؟ فرمایا میرے بیٹا میری جگہ پہ بیٹھو۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا رہا تھا فقیروں کے ساتھ۔ پتہ ہے اورنگزیب نے کیا کیا؟ کہنے لگا حضور میں اس لائق تو نہیں وہاں بیٹھا، آپ حکم دیتے ہیں تو بیٹھ جاتا ہوں۔ فقیر فرمانے لگا میں حکم دیتا ہوں بیٹھ جاؤ۔ فقیر سامنے بیٹھ گیا، اورنگزیب فقیر کے مسلح پہ۔ کہا اب بیٹا بتاؤ کیوں آئے ہو؟ کہا حضور ایک طلب ہے زندگی میں کہ اگر اللہ رب العزت مجھے ہندوستان کی حکومت دے دے تو میں محمد عربی کی شریعت کے جھنڈے بلند کر جاؤں گا۔ خدا وقت دے، میں بادشاہ بن کے نہیں، محمد عربی کا گدا بن کے زندگی گزاروں گا، مجھے حکومت مل جائے، تخت مل جائے ہندوستان کا۔ فقیر ہنس پڑا، فرمایا بیٹا وہ تو ہم نے دے ہی دیا تجھے، وہ تو ہم دے چکے۔ رونے لگ گیا اورنگزیب، کہنے لگا حضور صرف تخت دیتے ہیں، تاج نہیں دیں گے؟ غور سے سننا، صرف تخت دیا ہے، تاج بھی تو عطا کرے نا۔ کیا تخت پر تاج کے بغیر بادشاہ بیٹھتے؟ اب سننا غور سے۔ فقیر ہنس پڑا، کہا اورنگزیب میں جو دے سکتا تھا میں نے دے دیا، تخت دینا میرے ہاتھ میں تھا، تاج وہ دے گا جو تیرے گھر میں نوکر بن کے بابا تجھے روزانہ وضو کراتا ہے۔ تیری درگاہ کے گوشے میں دب کر بیٹھنے والا،
جب اٹھتے ہیں تو دامانے سوریا تھام لیتے ہیں. کہاں تخت میں دیتا ہوں، تاج وہ دیتا ہے جو تیرے گھر میں نوکر بن کے رہ رہا ہے. وہ بابا جو تجھے وضو کراتا ہے تاج وہ دیتا ہے. چیخ نکلی، ہائے افسوس وہ رب کا ولی ہے، میں نے اسے نوکر بنا کے رکھا. گیا، اب کیسے عرض کروں. سمجھدار بندہ تھا نا، پتہ کیا کیا؟ وہ جب بزرگ وضو کرانے آئے نا، جیسے روز کرواتے تھے، بادشاہ وضو سے پہلے نا اپنی پگڑی اتار کے رکھتا تھا، سر کی پگڑی اتار کے رکھ دیتے، پھر وضو کرواتے تھے وہ بزرگ. تو جب وضو کر چکا اورنگزیب، اللہ اکبر، وضو کرنے کے بعد نا اپنی داڑھی کو نا پانی یوں صاف کرنے لگا، قطرے صاف کرنے لگا، اور بازوؤں کے نا یوں قطرے پانی صاف کرنے لگا اورنگزیب، اور کہنے لگا بابا جی اگر ناراض نہ ہو تو میں ذرا پانی صاف کر لوں. آپ پگڑی سر پہ باندھ دیتے، ناراض نہ ہو تو میں ذرا پانی صاف کر لوں، آپ پگڑی میرے سر پہ رکھ دیتے. اللہ کا ولی ہنس پڑا، فرمایا افسوس یار نے میرا راز نہیں رکھا. فرمایا اورنگزیب سر نیچے جھکاؤ. فقیر نے سر پہ پگڑی رکھی اور آواز دی، فرمایا بیٹا تجھے انڈیا کا ہندوستان کا تخت بھی مبارک ہو، تاج بھی مبارک ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس انٹینشن اور نیت کے ساتھ امام الانبیاء کے غلاموں جو تخت پہ آیا تھا اور اللہ کے ولی کی عطا سے آیا تھا، اس نے پھر 500 چوٹی کے شریعت کے عالم اکٹھے کیا اپنے دربار میں. جو خود پہنتا انہیں پہناتا، جو خود کھاتا انہیں کھلاتا، جہاں خود رہتا انہی محلات میں ان عالموں کو رکھا. تو ان عالموں نے 500 عالموں نے فتاوی عالمگیری لکھ دیا، جس میں 18,000 سے زیادہ مسائل شریعت کے بیان ہوئے. امام الانبیاء کے غلاموں، آج کسی عالم کی لائبریری فتاوی عالمگیری کے بغیر مکمل نہیں ہوتی کہ حضور کی شریعت کی اتنی بڑی خدمت کر گئے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ محلوں میں رہتے ہوں، یہ ضروری نہیں ہے اللہ والے پجاروں میں بیٹھے ہو تو اللہ والے، لینڈ کروزر میں آئے تو اللہ والے، یا بڑے جبے اور قبے میں ہو تو اللہ والے. نہیں، محمد عربی کے غلام امام الانبیاء کے غلام ہو. تمہیں پھٹے کپڑوں میں بھی ملیں گے، تمہیں ٹوٹے ہوئے مسلوں پہ بھی ملیں گے، کیونکہ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے.